بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے اور اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس برائی کی وجہ سے دوسرے شخص کو نقصان پہنچ جائے گا۔ مثلاً ایک آدمی دھوکے باز ہے، لوگوں سے سودے کرتا ہے، معاملات کرتا ہے اور اس میں ان کو دھوکے دیتا ہے۔ اب اگر یہ دھوکے باز کسی کے پاس معاملہ کرنے کے لیے پہنچا، آپ نے دوسرے شخص کو بتا دیا کہ ذرا اس سے ہوشیار رہنا، یہ دھوکے باز ہے، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، یہ بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے چکا ہے۔ اب دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کی برائی کی جائے تو یہ غیبت نہیں ہے، اور اس میں غیبت کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے آدمی کی خیرخواہی کا ثواب ملے گا کہ آپ نے ایک مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کی اور اس کو نقصان سے بچا لیا۔ اسی طرح ایک آدمی کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنا رہا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا، تو اگر آپ متعلقہ شخص کو بتا دیں کہ ذرا ہوشیار رہنا، فلاں آدمی تمہارے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ اب یہ بیان کرنا بظاہر تو برائی ہے، لیکن شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ اگر آپ دوسرے کو نہیں بتائیں گے تو وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کو پریشانی سے بچانے کے لیے اگر آپ اس شخص کی برائی بیان کریں گے جو ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، بلکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ضرور اس کو اطلاع کریں۔ سامعین، قلم اور اخبار کے ذریعے غیبت کرنا تو اور بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جو حکم زبان کا ہے وہی قلم کا ہے۔ زبان سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا جس طرح جائز نہیں، قلم سے بھی جائز نہیں۔ موٹی سی بات ہے کہ جیسے زبان قلب کی ترجمان ہے، ایسے ہی قلم بھی ہے۔ جو بات زبان سے منع ہوگی، قلم سے کیوں نہ منع ہوگی؟ بلکہ قلم کا گناہ زبان سے زیادہ سخت ہونا چاہیے، کیونکہ زبان کی باتوں کا اثر تھوڑی دور تک پہنچتا ہے، یعنی صرف وہاں تک جہاں تک وہ آواز پہنچے۔ اگر کسی نے زبان سے غیبت کی تو سننے والے صرف دو چار ہوں گے۔ غیبت کرنے والا اتنے ہی مجمع کے گنہگار ہونے کا سبب بنا، اور اس شخص کی آبرو ریزی صرف اتنے ہی مجمع میں ہوئی، باخلاف قلم کے کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک پہنچتی۔ جتنے آدمی اس برائی میں شریک ہوں گے ان سب کا سبب یہی شخص ہوگا۔ ہزاروں شخص کے سامنے اس کی آبرو ریزی ہوگی۔ تنہائی میں کسی کو جوتا مارنا اور اثر رکھتا ہے، اور 1000-2000 کے مجمع میں مارنا اور اثر رکھتا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیچھے اس کی ایسی برائی کرنا کہ اس کے سامنے کی جائے تو اس کو رنج ہو، گو وہ سچی بات ہو، ورنہ بہتان ہے۔ اصل میں غیبت گناہ کبیرہ ہے، اور غیبت کو سننے والا منع کرنے پر قادر ہو تو اس کا سننا بھی غیبت کرنے کے حکم میں ہے۔ یہاں تک کہ بچے، مجنون شخص اور کافر کی بھی غیبت حرام ہے۔ غیبت فعل سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا انسان کسی لنگڑے کی نقل بنا کر چلنے لگے جس سے اس کی حقارت ہو تو یہ بھی غیبت ہے۔ غیبت کی ایک شاخ چغلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کی شکایت آمیز بات دوسرے کو پہنچائی جائے۔ غیبت تو کسی عیب کے نقل کرنے کو کہتے ہیں، اور چغلی وہ غیبت ہے جس میں شکایت ملی ہوئی ہو۔ اس کے سننے سے سننے والے کو ضرور غصہ آتا ہے، اور وہ 10 گنا بدلہ لینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو چغلی بھی اکثر بے بنیاد ہوتی ہے۔ جس شخص کی چغلی کھانے کی عادت ہو وہ ایک ہی جانب کی چغلی نہیں کھائے گا، بلکہ آپ کی بات بھی دوسرے کو بتائے گا۔ غرض یہ کہ چغلی کھانا اور چغل خور کی بات پر یقین کر لینا دونوں بے عقلی کی بات ہیں۔ اس مرض سے بچنا چاہیے۔ چغل خور کا سیدھا علاج یہ ہے کہ انسان اول تو منع کر دے کہ ہم سے کسی کی بات مت کہا کرو، اور اگر وہ نہ مانے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس شخص کے سامنے لے جائیں جس کی اس نے چغلی کھائی ہے۔ یا تو یہ چغل خور جھوٹا نکلے گا اور پھر کبھی چغلی نہیں کھائے گا، اور اگر سچا نکلا تو وہ شخص شرمندہ ہو کر معذرت کرے گا، اور اس طریقے سے باہم صلح اور صفائی ہو جائے گی۔ اور جن دو شخصوں میں منہ در منہ صفائی کی باتیں ہو جائیں تو پھر کسی کو چغلی کھانے کی ہمت کم ہوتی ہے۔ سامعین، دوسروں کے عیوب پر نظر رکھنا اور اپنے عیوب سے بے خبر رہنا یہ ہماری عادت ہو گئی ہے۔ جو فہیم اور دیندار ہیں وہ بھی دوسروں کے گناہوں کو شمار کرتے ہیں۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ دوسروں کے عیوب پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنے اعمال کو عذاب کا سبب بتلایا ہو، حالانکہ زیادہ ضرورت اسی کی ہے۔
رات دن ہمارا یہی سبق ہے کہ ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں، اور دوسرا ایسا اور ویسا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے عزیز، تیری ایسی مثال ہے کہ تیرے بدن سے سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے شخص پر مکھی بیٹھی ہے، تو اس کو مکھی بیٹھنے پر ملامت کرا ہے لیکن اپنے سانپ اور بچھو کی خبر نہیں لیتا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی آنکھ میں شہتیر بھی نظر نہیں آتا اور ہم دوسرے کی آنکھ کے تنکے کا تذکرہ کر رہے ہیں، حالانکہ اول تو یہ دونوں مستقل عیب ہیں، کیونکہ اپنے عیبوں کو نہ دیکھنا یہ بھی گناہ ہے اور دوسرے کے عیوب کو بے ضرورت دیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔ ہماری مجالس میں رات دن تمام مخلوق کی غیبتیں اور شکایتیں ہوتی ہیں، کیا ان سے سوائے بدنام کرنے کی اور کچھ مقصود ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ ایک تو غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوئے اور دوسرے ایک لا یعنی فعل کے مرتکب ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ تنور میں جل رہی ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، عورتوں کا اس طرح آگ میں جلنے کا سبب کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ایک دوسرے کی بہت زیادہ غیبت کرتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب دیا ہے، اور اس میں مرد بھی برابر کی شریک ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اچھائی تلاش کرو، برائی تلاش مت کرو، تاکہ تم میں ایک دوسرے سے محبت ہو۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر اس آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو غیبت کرنے والا ہے اور جو چغل خوری کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگاؤ، اور کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اور اللہ پاک سے ڈرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور پیار کرنے والا ہے۔ ان مبارک آیات میں بدزنی اور بدگمانی سے روکا گیا ہے، یہ فرما کر کہ بلا دلیل بدزنی بھی گناہ ہے۔ آدمی اس کی بنیاد پر محل تعمیر کر لیتا ہے اور بڑے بڑے فسادات اور ہنگامے رونما ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ چیز غلط ثابت ہوتی ہے۔ ایسے ہی دوسروں کے عیوب کی تلاشی مذموم امر ہے، اس سے بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ عیوب سے کون خالی ہے سوائے ذات باری تعالیٰ کے کہ وہ بالکل پاک اور صاف ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی تباہی و بربادی میں اس مرض کو بہت دخل ہے۔ ہماری مجالس کا لطف اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور نہ کسی کا تقرب اس کے بغیر حاصل ہوتا ہے، حالانکہ سب امور خلاف قرآن و سنت ہے۔ یہاں ارشاد ہوا ہے کہ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسا گندا اور گھناؤنا کام ہے جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کر کھائے۔ کیا اس کو کوئی انسان پسند کرے گا؟ بس سمجھ لو کہ غیبت اس سے زیادہ گھناؤنی حرکت ہے۔ اہل مجلس کو غیبت سے بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مجلس میں اگر کسی نے کسی کی غیبت شروع کی تو اس کی بات کا رخ دوسری طرف اس انداز میں پھیر دیا جائے کہ عام لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صوفی اور بزرگ بھی تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ان کی غیبت کرتا تھا، اور جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں آدمی نے ایسا کہا ویسا کہا، جب بھی خبر پہنچتی تو کوئی تحفہ بھیج دیا کرتے تھے۔ یہاں خبر پہنچی کہ اس نے آپ کو گالی دی ہے یا آپ کی شان میں گستاخی کی ہے تو انہوں نے فوراً کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیج دیا۔ چند دن کے بعد اس شخص کا منہ بند ہو گیا، اس لیے کہ اب یہاں سے تحفے برابر جاری ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ اب یہاں سے ہدیے جاتے رہے، محبت پیدا ہو گئی اور اس شخص نے غیبت کرنی چھوڑ دی، بلکہ اب آپ کی تعریف بھی کرنے لگا۔ جب غیبت چھوڑ دی تو یہاں سے ہدیہ جانا بھی بند ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت، وہ آدمی آپ کو گالی دیتا تھا، گستاخی کرتا تھا اور برا بھلا کہتا تھا، اور آپ اسے ہدیہ بھیجتے تھے، اور اب وہ آدمی آپ کی تعریف کرنے لگا ہے تو آپ نے ہدیہ بھیجنا چھوڑ دیا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی،
بات اصل میں یہ ہے کہ جب وہ شخص میری غیبت کرتا تھا تو میرے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا تھا، اس کی نیکیاں میرے اعمال نامے میں آ جاتی تھیں۔ اتنا بڑا کام وہ کرتا تھا تو میں بھی اس کو ہدیہ دیا کرتا تھا۔ اب اس نے میری غیبت کرنی چھوڑ دی ہے تو مجھے نیکیاں آنی بھی بند ہو گئیں، اس لیے میں نے بھی ہدیہ دینا چھوڑ دیا۔ اور غیبت کے بارے میں ایک حدیث تو ایسی ہے جس کو سن کر شاید ہی کوئی ایسا ظالم اور احمق ہوگا جو غیبت کرے یا سنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور اس کی مدد کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائیں گے۔ اور مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی غیبت کرنے والے کی بات کو رد کر دے، اور جب وہ غیبت کر چکے تو اس سے کہیے کہ جو کچھ تم نے کہا ہے بالکل غلط ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ایسے آدمی نہیں ہیں جیسا کہ تم کہتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک جملے سے اپنے بھائی کی مدد کر دینا، یا خواتین اپنی بہن کی مدد کر دیں کہ ہمارے سامنے غیبت مت کرو، غیبت تو سننا بھی حرام ہے۔ تو کتنا بڑا انعام ملے گا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ غیبت کرنے والا اگر یہ کہے کہ بھائی ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، یہ واقعی بات ہے، حقیقی بات ہے، تو کہہ دیجئے کہ واقعی بات ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر جھوٹی بات ہوتی تو بہتان ہوتا۔ غیبت کی تعریف یہی ہے کہ سچی برائی ہو جو پیٹ پیچھے نقل کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔